بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت نعمان کی امارت میں ایرانیوں سے جنگ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایرانیوں کی ان فوجی تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس عظیم خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ پر خود جانے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کو امیر بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشیروا علی برجل لأولیہ ذلک الثغر، تو پھر مجھے کسی ایسے آدمی کے متعلق مشورہ دو جس کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ زبردست ذمہ داری حوالے کی جا سکے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، انت اعلم بجندک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ اپنی فوج کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لأولین علی جند المسلمین رجلا یکون اذا التقى الجمعان اسبق من الاسنہ هو النعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم، میں مجاہدین کے لشکر پر ایک ایسے شخص کو امیر بنا دوں گا جو دو فوجوں میں گھمسان کی جنگ کے وقت نیزے کی نوک سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لپکنے والا ہے، اور وہ نعمان بن مقرن مزنی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، یقیناً وہ اس مہم کے لیے آپ کا مناسب ترین انتخاب ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن، أما بعد فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاون، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تؤتئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دینار، والسلام عليك۔ ترجمہ، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نعمان بن مقرن کے نام۔ اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایرانیوں کا ایک زبردست فوجی دستہ تمہارے مقابلے کے لیے نہاون میں جمع ہوا ہے۔ جب میرا یہ خط تم کو ملے تو لشکر مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی نصرت و مدد پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور دیکھو مسلمانوں کو لے کر کسی تکلیف دہ راستے سے ہرگز سفر نہ کرنا جس سے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ہر فرد میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے، والسلام علیکم۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط ملا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے مجاہدین کا ایک دستہ سب سے آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا جائے۔ جب مجاہدین کا یہ دستہ نہاون کے قریب پہنچا تو ایک جگہ پہنچ کر ان کے گھوڑے رک گئے۔ مجاہدین نے انہیں آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسی جگہ جمے رہے اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ معاملے کی تحقیق کے لیے نیچے اترے، دیکھا تو گھوڑوں کے پاؤں میں لوہے کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں جو کیلوں کی سروں سے مشابہ ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایرانیوں نے زمین پر نہاون کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے یہ نوکدار کانٹے بکھیر رکھے ہیں تاکہ سواروں اور پیدل چلنے والوں کو نہاون تک پہنچنے سے باز رکھ سکیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی۔ مجاہدین نے یہ صورتحال حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوائی اور ان سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ اس سلسلے میں انہیں اپنی رائے عنایت فرمائیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم بھیجا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور رات کے وقت آگ روشن کرے تاکہ دشمن انہیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد بظاہر دشمن سے ڈرتے ہوئے پیچھے بھاگیں تاکہ دشمن ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے اور لوہے کے جو کانٹے انہوں نے بکھیر رکھے ہیں ان سے راستوں کو صاف کرا دیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکمت والی بات کامیاب ثابت ہوئی۔ ایرانیوں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ دستہ ان کے سامنے سے شکست کھا کر پسپا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان راستوں کی صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا اور انہوں نے جھاڑو دے کر تمام راستوں کو ان کانٹوں سے صاف کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان تیزی سے مڑے اور تمام راستوں پر قابض ہو گئے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ نہاون کے بالائی حصے کی طرف اپنا خیمہ لگا لیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ دشمن پر اس کی بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے فوجیوں سے فرمایا، انی مکبر ثلاثہ فاذا کبرت الاولی
فلیتہیأ من لم یکن قد تہیأ وإذا کبرت الثانیہ فلیشدد کل رجل منکم سلاحہ علی نفسی فإذا کبرت الثالثہ فإنی حامل علی اعداء اللہ فاحملوا معی۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہو تیار ہو جائے، جب دوسری تکبیر کہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی تلوار نیام یعنی غلاف سے نکال لے، اور تیسری تکبیر کہتے ہی میں ان دشمنان خدا پر حملہ کر دوں گا، اسی وقت تم لوگ بھی میرے ساتھ حملہ کر دینا۔ ایرانیوں کی شکست اور حضرت نعمان کی شہادت۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے پے در پے 3 تکبیریں کہیں، اور آخری تکبیر کے ساتھ ہی وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر جھپٹ پڑے۔ ان کے پیچھے ہی مسلمانوں کا لشکر بھی سیلاب کی طرح تیزی کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا۔ پھر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، ان کے درمیان ایسی خون ریز اور ہلاکت خیز جنگ چھڑ گئی جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوگی۔ آخرکار ایرانیوں کا لشکر بری طرح شکست کھا کر بھاگ گیا۔ میدان نہاون کی ہر جگہ ان کی فوجیوں کی لاشوں سے بھر گئی اور ان کا خون تمام راستوں میں بہنے لگا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس میں پھسل کر گر پڑا، جس سے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ گر کر شدید زخمی ہو گئے اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ان کی لاش کو ایک چادر سے چھپا دیا اور ان کی شہادت کو مسلمانوں سے چھپائے رکھا۔ جب یہ فتح عظیم اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، جس کو مسلمانوں نے فتح الفتوح کا نام دیا تھا، تو کامیاب فوجیوں نے اپنے بہادر سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا تو ان کے بھائی نے ان کی لاش سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا: ھذا امیرکم قد اقر اللہ عینہ بالفتح وختم لہ بالشہادہ۔ یہ تمہارے امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور آخرکار انہیں دولت شہادت سے نوازا ہے۔ جہاد کا مقصد دعوت دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: داعیا الی اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اس لیے یہ بات ہمیں خوب سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائیں اور جس کو بھی بھیجیں، اصل مقصد ہمارا دعوت الی اللہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی جہاد میں جاتے تو پہلے کافروں کو دعوت دیتے تھے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس جماعت کا مقصد یوں بیان کیا: ارسل سعد بن ابی وقاص قائد جیوش المسلمین وفدا الی کسری یزدجرد برئاسة النعمان بن مقرن لیدعوه الی الاسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شاہ ایران یزدجرد کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ وہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے۔ تو جب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے بادشاہ یزدجرد سے بات کی تو فرمایا: وقد امرنا ان ندعو الناس الى ما فيه خيرهم وان نبدأ بمن يجاورنا فنحن ندعوكم الى الدخول في ديننا۔ اور انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو خیر و برکت کی طرف دعوت دیں اور اپنے ہمسایوں سے اس کی ابتدا کریں۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آخر تک انہوں نے دعوت دی۔ گئے ہیں جہاد کے لیے، لیکن جہاد کا بھی اصل مقصد دعوت دینا ہے۔ جہاد کے اندر جو حسن اور خوبی پائی جاتی ہے وہ دعوت ہی کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو داعی بننا ہوگا۔ آج ہمارے جتنے دوست رشتہ دار امریکہ یورپ جاتے ہیں، اگر یہ سب داعی بن کر جائیں اور وہاں دعوت کا کام کریں تو دین اسلام کتنا زیادہ پھیل جائے۔ ہمارے ایک ایک مسلمان اگر کم از کم 4 کافروں کو دعوت دے کر مسلمان بنا لے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے۔ اسی طرح جو کچے مسلمان ہو گئے یا جو نام کے صرف مسلمان ہیں، ان کو پکا مسلمان بنانے کی محنت کرنے میں ہم لگ جائیں تو 100% اسلام پورے معاشرے میں زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔